میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جلسوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ جلسے بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے لوگوں سے لاکھوں ہزاروں روپیوں کا چندہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے محض کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے محض نعروں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان جلسوں کا اصل مقصد سیکھنا سکھانا ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے علماء نے جو ان جلسوں کی بنیاد رکھی، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ تمام مسلمان مدرسے میں داخلہ لے کر دین کو نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان سب کے اوپر مختلف طرح کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ان تمام لوگوں کا مدرسے میں آ کر دین کو سیکھنا یہ مشکل ہے۔ تو ہمارے علماء نے یہ طے کیا کہ جب لوگ مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتے تو ہم مدرسے سے نکل کر ان کے بیچ جائیں گے، ان کو جمع کر کے ان کو وہیں پر دین سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل مقصد دین کو سیکھنا سکھانا تھا، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آج ہمارے جلسوں نے خود اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ آج ہمارے جلسوں میں مجمع تو اچھا خاصا ہوتا ہے، خرچہ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، نیازیں بھی کی جاتی ہیں، ڈیگیں بھی ہوتی ہیں، لنگر بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں نے یو پی، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اڑیسہ، آسام کے جلسوں میں دیکھا کہ جلسے کو بالکل مکمل طور پر میلے کی شکل دے دی جاتی ہے، یعنی کھلونے کی دکانیں بھی ہوتی ہیں، غبارے والا بھی ہوتا ہے، اسی طرح گول گپے والا بھی ہوتا ہے، حلوہ پراٹھے والا بھی ہوتا ہے، گھریلو سامان کی دکان بھی ہوتی ہے۔ تو جلسوں کو بالکل مکمل طور پر خرید و فروخت کا میلے کی شکل دے دی گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مقصد یہ نہیں تھا۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی جلسے میں شامل ہوں تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں مولانا آ رہے ہیں، چلو ان کو دیکھ کر آتے ہیں، چلو ان کو سن کر آتے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کون ہے، ذرا چل کر دیکھیں کہ بھیڑ کتنی ہوتی ہے، ذرا چل کر دیکھیں کہ وہاں کی نیاز کیسی ہے، ذرا چل کر دیکھیں کہ وہاں محفل کی رونق کیسی ہے۔ نہیں، بلکہ جلسوں میں آئیں تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے ہر قدم پر ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم جو سیکھیں گے ہم اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے جلسوں کا حال جانتے ہیں کیا ہے؟ میری باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں، تھوڑی سی کڑوی ہیں، لیکن اگر اس کو آپ سنیں گے اور برداشت کریں گے نا تو یقین جانیں کہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے جلسوں میں لوگ جو آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، الزام لگانا، بدنام کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن جلسہ آپ کے گاؤں کا ہو، پڑوس کے گاؤں کا ہو، تیسرے گاؤں کا ہو، چوتھے گاؤں کا ہو، آپ نے 2 لاکھ روپے خرچ کیے، کسی نے 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں، کسی نے 8 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں، کسی نے ہماری جماعت کے سب سے مہنگے اور سب سے نامور خطیب کو بلا رکھا ہو، کسی نے نیاز میں بریانی، پلاؤ، زرد حلوے کا انتظام کر رکھا ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج لوگ جو جلسہ کرتے ہیں، ان جلسوں میں آنے والی ہماری اکثریت کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ آج جلسوں میں آنے والی ہماری اکثریت عشاء پڑھ کے آتی نہیں ہے اور گھر جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھتی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جلسوں کو سجانے کا یہی مقصد تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اور زندگی بھر جلسوں پر جلسے اٹینڈ کرتے رہے تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا
जलसे अटेंड करने की वजह से यकीनन सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो नमाजें उसने कजा की हैं अल्लाह कयामत में उससे उस एक एक नमाज का भी हिसाब लेगा, एक एक नमाज का। जानते हो हम आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के मानने वाले, और आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, तवज्जो है ना आपकी, आला हजरत फरमाते हैं अगर नमाज इशा के बाद दीनी महफिल में शिरकत की वजह से फजर की नमाज के कजा होने का अंदेशा हो तो दीनी महफिल में शिरकत जरूरी नहीं है, बल्कि फरमाते हैं तू इशा के बाद सो जा ताकि फजर की नमाज में तेरी आंख खुल सके। लेकिन क्या बताइए हम अपने इमाम के इस फरमान पर अमल कर रहे हैं? अपने इमाम के इस फरमान पर हमारा अमल है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, हम अपने आप को खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान कहलाते हैं, हम अपने आप को टनाटन सुन्नी कहते हैं, हम अपने आप को बरेलवी कहलाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में आज जो मामलात हैं अगर उन मामलात को देखें तो पता चलेगा कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिसकी वजह से मेरे इमाम को गालियां दी जाएं, लेकिन उनके नाम लेवाओं का हाल यह है हमारी जिंदगी में इतने खुराफात शामिल हो चुके हैं कि उन खुराफात की वजह से हमको कम गालियां पड़ती हैं, हमारे इमाम को लोग ज्यादा बुरा भला कहते, जबकि उन खुराफात में हमारे इमाम का कोई अमल दखल नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि जलसे अटेंड करो, ईद मिलादुन नबी के जलसे हों, 11वीं शरीफ के जलसे हों, मुहर्रम के जलसे हों, तुम जलसे अटेंड करो, तुम जुलूस अटेंड करो, तुम लंगर डेग खाया करो, लूटा करो, बनाया करो, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। क्या बताओ मेरे इमाम ने कहीं ऐसा लिखा? अरे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आला हजरत अजीमुल बरकत तो बहुत बड़ी चीज है। मैं कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, किसी अहले सुन्नत वल जमात के आलिम ने न कभी किताब में ऐसा लिखा होगा, न तकरीर में कभी ऐसा कहा होगा, लेकिन इसके बावजूद हमारे और आपके दीन से दूरी का नतीजा यह है हम जलसों में तो खूब आते हैं लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए नजर नहीं आते, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज हमारी अक्सरियत जलसों में कानों के चस्के के लिए आती है, कानों की लज्जत के लिए, कि कान को चलो कुछ मजा मिल जाएगा, कान को कुछ लज्जत मिल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब दें। अगर मैं पूछूं, अगर शरीयत ने इजाजत दी होती और मैं कहता कि हर आदमी हाथ उठाकर बताए कि किस किस ने इशा पढ़ी है और किसने नहीं पढ़ी है, मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं, जिम्मेदारी के साथ कहूंगा अक्सरियत ऐसे लोगों की होगी जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। गलत तो नहीं कह रहा मेरे भाई, गलत कह रहा हूं? अगर मैं पूछूं, आज जुमा का दिन था, माह रजब का मुबारक महीना गुजर रहा है, माह रजब गुजर रहा है, अगर मैं पूछूं कि यहां मजमे में मौजूद जो मर्द हैं, जो औरतें हैं, इनमें कितने हैं जिन्होंने आज फज्र की नमाज पढ़ी थी, तो अक्सरियत होगी जिन्होंने फज्र की नमाज भी पढ़ी नहीं होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जलसे खूब होते हैं, पूरी पूरी रात होते हैं, अजाने फज्र तक होते हैं, लेकिन जलसों के बाद अपने मोहल्ले की मस्जिद का अगर जाकर जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि वो लोग जो जलसों में मौजूद थे उनमें से कोई शायद ही नमाज फजर में आपको नजर आएगा, बल्कि रात भर चूंकि जागे होते हैं तो अजान के साथ और सलातो सलाम के साथ घर जाकर मजे से मीठी नींद सो जाते हैं, और नमाज में या तो मस्जिद के इमाम साहब होंगे या तो गांव के दो चार बूढ़े होंगे, अलावा उसके जो रात भर नजराने लुटाता रहा, जो रात भर शायर इस्लाम को दाद देता रहा, जो रात भर उठ उठ के नारे लगाता रहा, वो मस्जिद में नमाज फजर में नजर नहीं आएगा। और इसीलिए यूपी बिहार झारखंड के जलसों में मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है, ना नाते नबी की आंखों की ठंडक है,
نہ نذرانے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ زوردار نعرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلکہ اے مسلمان سن لے، تو نے جس عشاء اور فجر کی نماز کو قضا کر دیا، اسی نماز کو میرے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ اور نمازیں نہ پڑھ پڑھ کر، نمازیں قضا کر کر کے جلسے سجاتے رہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ جلسوں سے حاصل کیا ہونا ہے سوائے چند نیکیوں کے؟ کیا حاصل ہونا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ جواب دیں، چٹنی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے؟ جی، چٹنی میں زیادہ مزہ آتا ہے، چسکا چٹنی میں ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ چٹنی میں نا۔ لیکن کوئی آدمی صرف چٹنی کھاتا ہے کہ چٹنی مزیدار ہے، روٹی میں تو کوئی لذت ہی نہیں ہے، روٹی کو چھوڑو آج صرف چٹنی کھائیں گے، کوئی کھاتا ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیں، چٹنی میں مزہ زیادہ ہے، روٹی میں مزہ نہیں۔ لیکن ڈاکٹر سے پوچھو تو جواب ملے گا، چٹنی صحت کے لیے اچھی نہیں، روٹی صحت کے لیے اچھی ہے۔ اگر روٹی کھائے گا تو صحت بنے گی، جسم بنے گا، طاقت و توانا ہوگا۔ اگر تو نے صرف چٹنی کھانی شروع کر دی تو یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ دھیرے دھیرے یہ چٹنی تجھے کھا جائے گی۔ یہ چٹنی، آج کسی کو بی پی کا پرابلم ہو، کسی کو شوگر کا پرابلم ہو، کسی کو ڈپریشن کا پرابلم ہو، تو ڈاکٹر فوراً کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیل مسالے پر کنٹرول کرو۔ کوئی بھی بیماری لگ جائے، فوراً ڈاکٹر کہتے ہیں تیل مسالے پر کنٹرول، گوشت کم کرو، نمک کم کرو، سالن کم کرو۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مرچی کم کرو۔ تو ان چیزوں پر آج ہم آتے کانوں کے چسکے کے لیے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کانوں کو مزہ تو ملے گا، لیکن یہ کانوں کا مزہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا نہیں ہے۔ تو جلسوں میں کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، بلکہ جلسوں میں آیا کرو تو یہ نیت کر کے آیا کرو کہ دین سیکھنے جا رہے ہیں، اور جو دین سیکھیں گے اس پر زندگی بھر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سنیں۔ میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ تقریریں یہ مٹھائی کا کام نہیں کرتی، یہ دوائی کا کام کرتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ دکان میں جاتا ہے مٹھائی خریدنے کے لیے تو مٹھائی اپنی مرضی سے لیتا ہے، مٹھائی اپنے بجٹ کے مطابق لیتا ہے، مٹھائی اپنی چوائس کے مطابق لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو دوائی اس کی مرضی سے نہیں ملتی، اس کی چوائس سے نہیں ملتی۔ مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے لیتا ہے، اور دوائی ڈاکٹر مریض کو اس کے مرض کے مطابق دیتا ہے، مرض کے مطابق۔ تو میں مٹھائی دینے والی تقریر نہیں کرتا، میں دوائی دینے والی تقریر کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے سامنے جو مجمع ہوتا ہے وہ چاہے جہاں کا بھی ہو، میں اس مجمع کو اپنا مریض سمجھتا ہوں، اور میں ہر مریض کو دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مجھے کون سا مرض ہے؟ میں بالکل فٹ ہوں، ہیلدی ہوں، مجھے تو کوئی مرض نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی ایسی بیماریاں مسلمانوں تمہیں لگ چکی ہیں کہ تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کون سا مرض ہے۔ جیسے ڈاکٹر ساتھ کہتے ہیں کہ بہت سے کورونا کے مریضوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کورونا ہو گیا ہے، سمپٹمز ظاہر نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کی ایک وال بلاک ہو جائے ہارٹ کی، دوسری وال بلاک ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ مزے سے مٹھائی بھی کھا رہا ہے، تیل مسالے بھی کھا رہا ہے، وہ چکنی چیزیں بھی کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچانک جب اٹیک آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر اندر یہ بیماری پل رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے تو رپورٹ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کون کون سی بیماریاں ہیں جس کے آپ مریض ہیں اور آپ کو خود کو پتہ نہیں کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے؟ اب میں آپ کو گناؤں کون کون سی بیماری ہے؟ آپ بتائیے، جھوٹ بولنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ جی، یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جھوٹ بولنا بھی ایک مرض ہے، اور اس بیماری کے سارے مریض، کوئی ایک ہے جو ایسا کہہ دے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں؟ کوئی ایک ہے تو ایسا بتائے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بولنے سے اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے اس کو کہا کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو، جھوٹ مت بولا کرو، تو کہتا ہے کہ حضرت جھوٹ بولتے ہیں نا تو مہینے کا 20,000 کماتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مہینے کا 2,000 کمانا بھی مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مارکیٹ میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم سے سودا کون لے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری بات پہ یقین کون کرے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو ملاوٹ کرنا پڑے گا، مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو کم تولنا کم ناپنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اے مسلمانوں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے، یہ مسلمان کی ذہنیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ جو مسلمان ہے اس مسلمان کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے، اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جھوٹ بولنا جو آج معاشرے میں عام ہے، شوہر بیوی سے بولتا ہے، بیوی شوہر سے بولتی ہے، بچے ماں باپ سے بولتے ہیں، ماں باپ بچوں سے بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ مرید پیر سے جھوٹ بولتا ہے اور پیر مرید سے جھوٹ بولتا ہے، استاد شاگرد سے جھوٹ بولتا ہے، پارٹنر سے جھوٹ بولتا ہے، دوست سے جھوٹ بولتا ہے، پڑوسی سے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جبکہ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جسے قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی امت تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس قوم پر اللہ نے جو عذاب نازل کیا تھا اس عذاب کے نازل ہونے کی وجہ ان کا جھوٹ بولنا تھا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ ہم تو دن رات بول رہے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ جھوٹ بھی جو سفید جھوٹ بولتے ہیں، صرف جھوٹ نہیں، سفید جھوٹ۔ اب بتائیے جھوٹ سفید ہو سکتا ہے؟ کبھی سفید ہو سکتا ہے؟ بری چیز کو لوگ کالے سے تشبیہ دیتے، اچھی چیز کو لوگ اجالے سے، سفید سے تشبیہ دیتے، لیکن یہاں جھوٹ حرام، بری چیز، لیکن لوگوں نے کہا سفید جھوٹ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی جھوٹ بولے اور سامنے والا اس کی بات پر یقین کر لے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے جھوٹ میں کامیاب ہو گیا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جبکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جھوٹ بول کر میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ یہ جو میرے سامنے سادہ لو انسان ہے، میرا باپ ہو، بھائی ہو، پارٹنر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، یہ جو سامنے والے نے میرے جھوٹ پر بھروسہ کر لیا تو یہ نہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ یہ کہ اس آدمی کو مجھ پر کتنا یقین ہے کہ میں جو جھوٹ بھی بولتا ہوں تو اس کو یہ سچ مانتا ہے۔ یہ دھوکہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کی قوم تجارت کرتی تھی، آپ کے دور کے لوگ بزنس مین تھے، وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے تھے، دن رات جھوٹ بولتے تھے، مال دیتے تو ملاوٹ کر کے، کم تول کے، کم ناپ کے۔ نبی آتا ہے برائی سے روکنے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار منع کیا، روکا، کہا تم جو یہ کر رہے ہو یہ اچھی بات نہیں، اللہ نے منع کیا، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو جانتے ہو آپ کی قوم نے کیا کہا؟ آپ کی قوم نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نبی بن کر آئے ہیں، آپ ہم کو یہ بتائیں کہ عبادت کیسے کی جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ سجدہ کیسے کیا جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ تسبیح کیسے پڑھی جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ برکت والے عمل کون کون سے۔
نیکی والے عمل کون کون سے؟ آپ ہمیں صرف یہ باتیں بتائیں، آپ ہم کو کاروبار کرنا نہ سکھائیں۔ ہم خاندانی کاروباری لوگ ہیں، ہمارے باپ دادا سب پشتوں سے کاروبار کرتے چلے آئے۔ آپ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ مال کیسے بیچنا ہے، کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں یہ نہ سکھائیے، ہمیں صرف عبادت کا طریقہ سکھلائیے۔ اللہ کے نبی بار بار روکتے رہے، منع کرتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو گھر چلانا مشکل ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو چولہا کیسے جلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیٹی کی شادی کیسے کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ماں باپ کا پیٹ کیسے پالیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے بہن ہو گئی ہے 20-22 سال کی، اس کا رشتہ کیسے کریں گے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے امی ابا کو حج کیسے کرائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے بجلی کا بل کیسے بھریں گے، اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو دکان چل نہیں پائے گی، ہم ایک دن بازار میں ٹک نہیں پائیں گے۔ آج کا مسلمان بھی یہی جملے کہتا ہے۔ اللہ کے نبی بار بار سمجھاتے رہے، روکتے رہے، منع کرتے رہے، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ جانتے ہو تاریخ میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی کہ جس پر اللہ نے 3 عذاب نازل فرمایا۔ ان سے پہلے جتنی قوموں پر عذاب ہوا سب پر ایک ایک عذاب آیا تھا، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم پر پہلی بار 3 عذاب ایک ساتھ۔ گناہ کیا تھا اے مسلمان؟ وہی گناہ تھا جو آج دھڑلے سے ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ دھڑلے سے جھوٹ بولنے کو کون برا جانتا ہے آج کے دور میں؟ ذرا بتائیے کون؟ عام ہو چکا ہے، عادت پڑ چکی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں اگر جھوٹ بولنے پر پی ایچ ڈی ہوتی، جھوٹ بولنے پر کوئی کورس ہوتا، کوئی ڈگری ہوتی، تو وہاں زیادہ تر پروفیسر سب مسلمان نظر آتے، پڑھانے والے، لیکچررز، پروفیسرز مسلمان۔ اس کی وجہ کہ مسلمانوں جھوٹ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ ایک بیماری میں نے گنائی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے گالی دینا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ گالی دینا یہ مرض نہیں ہے؟ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے تو مسلمانوں کو ایسی ایسی گندی اور ایسی ایسی بھدی گالیاں دیتے سنا ہے کہ اگر بیوی ہمارے ساتھ کہیں جا رہی ہو اور گالی کہیں کوئی کسی اور کو دے، اس کو سن کر ہمیں شرمندگی ہوتی اپنی بیوی سے نظر ملانے۔ اگر میری بیٹی ساتھ ہو اور راستہ چلتے کوئی کسی کو گالی دے دے، اس گالی کو سننے کے بعد ہماری نظریں جھک جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے بیٹی کے سامنے۔ اتنی گندی سی گالی اس آدمی نے کسی کو دے دیا۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے بھائی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، گالی دینا بھی ایک مرض، ایک بیماری جو عام ہے۔ میں گلی سے گزر رہا تھا، مسلمانوں کا محلہ تھا، ایک بچی 8-9 سال کی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور اندر سے اس کا 50-55 سال کا باپ گالیاں دے رہا تھا۔ اس باپ نے کوئی کام کہا تھا 1 سے 2 مرتبہ، بچی تھی کھیل کود میں لگی تھی، نہیں سنا۔ اس باپ نے بدی بدی گالیاں دینی شروع کی، ایسی گالیاں جو شاید دشمن کو دیتا ہوگا۔ باپ اپنی 8-9 سال کی بیٹی کو گالیاں دے رہا تھا اور بچی سر جھکا کر دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گالی دینے والا کون، دیکھا تو اس کا اپنا باپ اندر، بیٹی باہر۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، آج بچی 8 سال کی ہے تو اتنی بدی بدی گالیاں دیتا ہے، تو 50 کا ہے۔ یاد رکھنا یہی 8 والی جب 18 کی ہوگی اور تو 50 کا 60 کا ہو جائے گا اور بستر پر پڑے پڑے کھانسے گا، اور جب اسی بچی سے پانی مانگے گا، اسی بچی سے کہے گا بیٹا ذرا چائے گرم کر دے، بیٹا بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دے، تو آج بچپنے میں تو نے جو اس کو گالیاں دی ہے، جب تو 60 کا ہوگا تو سود کے ساتھ تیری گالیاں تجھے واپس دینے والی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ مجھے بتائیے، بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں، شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور بیوی شوہر کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا سنتی جائیں اگر میری بھاشا سمجھ میں آئے تو۔ بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو بٹھا بٹھا کر ان کے کان،
ان کے باپ دادا کے خلاف بڑھتی ہیں، تیرا باپ تو ایسا تھا، تیرا باپ تو ایسا تھا، تیری دادی نے کوئی کم ظلم نہیں کیا مجھ پر، تیرے دادا نے تو جینا حرام کر دیا تھا۔ اپنے ہی بچوں کو بٹھا کر اپنے ہی باپ دادا کا دشمن بناتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کبھی باپ اپنے بیٹے بیٹی کو بٹھا کر ماموں کے خلاف بولتا ہے، نانا کے خلاف بولتا ہے، خالہ کے خلاف بولتا ہے، تو ایک دوسرے کے خاندان کے تعلق سے، ایک دوسرے کے فیملی ممبرز کے تعلق سے اپنے بچوں کے کان میں تم جو زہر اگلتے ہو، یاد رکھنا یہ زہر اگلنے کے بعد کیا تمہارا بیٹا بڑا ہو کر اپنے باپ کی عزت کرے گا، اپنے چاچا کی عزت کرے گا، اپنے دادا کی عزت کرے گا؟ یہ تمہارا بیٹا بڑا ہو کر کیا بتاؤ اپنے ماموں کی عزت کرے گا، اپنے نانا کی عزت کرے گا، اپنی ماں کی عزت کرے گا؟ یہ اپنے بچوں کو جو غلط راستے پر ڈالتے ہو، یہی وجہ ہے کہ ان غلط راستوں پر چلنے کے بعد آج کی نئی نسل جو ہے یہ ماں کی بھی باغی بن جاتی ہے اور اپنے باپ کی بھی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ عام ہے۔ میں نے کہا نا میرے بھائی، کون کون سی بیماری میں گناؤں؟ آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کچھ بولتے ہیں تو کوئی جملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ایک دو گالی نہ نکل جائے زبان سے، ایک دو گالی نہ نکل جائے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، تیسرا آدمی کہتا ہے یار اس نے تجھے گالی دی، تو جواب ملتا ہے کوئی بات نہیں، میرا دوست ہے، ہمارا آپس میں چلتا۔ ارے آپس میں تم دونوں کا چلتا ہوگا، ماں کو کیوں لے آیا بیچ میں؟ تم دونوں کا چلتا ہوگا، بہن کو کیوں لے آیا بیچ میں؟ ارے گالی دیتے ہو اتنا یارانہ، ماں بہن کو چوک چوراہے پر ایک دوسرے کے سامنے ننگا کرنے سے بہتر تھا اگر بہت یارانہ تھا تو دوستی میں تو اس کے منہ پہ مکہ مارتا اور وہ تیرے پیٹ میں مکہ مارتا۔ اس طرح سے یارانے نبھاتے، اپنی ماں بہن کو لوگوں کے سامنے کیوں گالیاں دیتے ہو بلا خامخواہ میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو کسی اور کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں وہ گویا اسے دعوت دیتے ہیں کہ اب تو میرے ماں باپ کو گالی دے کیونکہ میں نے تیرے ماں باپ کو گالی دی۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی ہوگی۔ اور جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ بہت غور سے سنیں آپ، میں آپ کے علاقے کے لیے بالکل نیا ہوں، میں پسکڑا تک آ گیا، اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھا اور آج یہاں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلی بار میری گفتگو سن رہے ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کرسی ہلانے والی تقریر کروں، ہاتھ پیر پٹکنے والی تقریر کروں، آپ کو دو چار چٹکلے سناؤں، آپ کے جذبات سے کھیلوں اور نعرے لگواؤں، تو آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میری تقریر میں آپ کو نعروں کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نعرے لگوانے کے لیے تقریر نہیں کرتا، میں اپنے نبی کی امت کو نار سے بچانے کے لیے تقریر کرتا ہوں۔ میری تقریر میں نعروں کا موقع نہیں ہوگا میرے بھائی، لیکن غور سے سنو گے تو خالی نہیں جاؤ گے، کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے کہ انشاءاللہ۔ جانتے ہو میرا کیا ماننا ہے؟ ہمارے علماء موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے ایک بات کہوں گا، اسے آپ گانٹ باندھ لیجئے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، مثال کے طور پر اگر 100 آدمی ہیں اور 100 عورتیں ہیں، 200 لوگ، مثال دے رہا ہوں، 200 لوگ ہیں، میں نے 1 گھنٹے تقریر کی، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نے 1 گھنٹے تقریر کی اور اس 1 گھنٹے میں ان 200 لوگوں میں سے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملا، تو میں نے 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا ہے بلکہ میں نے 200 گھنٹے برباد کر دیے۔ میں نے 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، میں نے 200 گھنٹے برباد کر دیے۔ یہ کیوں جانتے ہو؟ آج اولاد کے پاس ماں باپ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں، آج شوہر کے پاس بیوی کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج مرید کے پاس
پیر کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج شاگرد کے پاس استاد کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ ایسے میں اگر کوئی 2 گھنٹے کا ٹائم نکال کر جلسے میں آ جائے تو ہمیں اس کے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ آنے والے ہر ایک کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں وہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو گالی گلوچ کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ بتائیے بیماری عام ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، بڑا ڈسٹربنس ہے انتظامیہ کی طرف سے، اور میں آپ سے بھی کہوں گا میرے بھائی، اس گاؤں میں نیا آیا ہوں، آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہے وہ تو نیا نہیں ہے نا، وہ تو اسی گاؤں کا ہے، کسی اور جلسے میں بھی دیکھا ہوگا اس کو آپ نے، لیکن ایک آدمی آتا ہے سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے نئے گاؤں میں اونٹ آ گیا، ایک آدمی اٹھا تو سب اس کی طرف، ایک آدمی گیا تو سب اس کی طرف۔ آپ میری طرف توجہ دیں، آنے جانے والوں کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کا دل دماغ نگاہیں یہاں ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ، محبت سے کہیں اور محبت سے کہیں۔ دیکھیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے نا، انہوں نے مجھ سے کہا 2 گھنٹے تقریر کرنا ہے، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے نا تو میں 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں کروں گا، اس کی وجہ کہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے اوپر جبرن بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ اگر لگے گا کچھ سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو بولوں گا، اور لگے گا کچھ سیکھ سن نہیں رہے خامخواہ بیٹھے مجبوراً پتہ نہیں کیوں، تو پھر میں بولوں گا نہیں، بلکہ میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ تو جو سننا چاہتے ہیں ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں، جو نہیں سننا چاہتے ہیں وہ چپ رہیں، وہ بولے نا، کم سے کم وہ بول بھی بہت رہے ہیں۔ مجھے آواز آ رہی ہے، جب میں مائک میں بول رہا ہوں پتہ نہیں ان کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں سنائی دے رہا ہے، بنا مائک کے ان کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، اور وہ اکیلے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے، پورے مجمع کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہو 2-4 سال کا تو سمجھ میں آتا ہے، 40-45 سال کا آدمی چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، یہ کیا مطلب ادب ہے؟ یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے میرے بھائی، تو تھوڑا سا ادب کریں محفل کا کہ انشاءاللہ۔ آپ اپنی ساری باتیں کل کر لینا، کل جلسہ نہیں ہوگا، اپنی ساری باتیں پرسوں کر لینا، پرسوں جلسہ نہیں ہوگا۔ آج یہاں آئے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، پھر کہیں انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا گالی دینا یہ بھی ایک بیماری ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی ایک گالی کے بدلے اس کی قبر کے اندر ایک بچھو پیدا کیا جائے گا۔ 2 بار گالی دی تو 2 بچھو، 3 بار گالی دی تو 3 بچھو۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ سننے میں تو بڑا معمولی معلوم دیتا ہے، آپ سب بیٹھے ہیں، گاؤں دیہات کا ماحول ہے، اب بتائیے اس محفل میں، اس اجتماع میں ایک بچھو کہیں سے آ جائے تو بیٹھے رہیں گے کہ بھگدڑ مچ جائے گی؟ جی ہلچل مچ جائے گی نا، بھاگیں گے سب کے بچھو، پتہ نہیں کس کو ڈنک مار دے۔ میں کہتا ہوں یہاں تو بھاگ کر جان ممکن ہے بچا لو، لیکن گالی کی وجہ سے جب قبر میں بچھو پیدا ہوں گے، اور 1-2 نہیں بلکہ جتنی بار گالیاں دی ہوں گی اتنے بچھو پیدا ہوں گے، یہاں تو بھاگ بھی سکتا ہے، اوپر چڑھ سکتا ہے، گھر میں گھس سکتا ہے، قبر میں بتاؤ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تو اب انتظام کر لو، یا تو قبر میں بچھو سے بچنے کا یا تو قبر میں بچھو سے مرنے کا، فیصلہ آپ کا ہے۔ اسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، کل تیرا پیسہ دیتا ہوں، کل بتاتا ہوں، کل ملتا ہوں، اس کے بعد بتائیے کل جب آیا تو کہتے کہ آج نہیں ہو سکا، کل کرتے ہیں، کل ملتے ہیں، اور زندگی میں پھر کل کبھی آتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اول تو وعدہ کرو مت، اور اگر کر لو تو وعدے کو نبھانے کی اور پورا کرنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد کسی کی غیبت کرنا یہ بھی بیماری ہے، چگلی کرنا یہ بھی بیماری ہے، بہتان لگانا یہ بھی بیماری ہے، تانا دینا یہ بھی بیماری ہے، بڑی محفل میں کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی بیماری ہے،
کسی کے ہر کام میں نکتہ چینی کرنا یہ بھی بیماری ہے۔ یہ میں ایسی بیماریاں گناتا ہوں مسلمانوں جو روز مرہ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ ہم کب وعدہ خلافی کرتے پتہ نہیں، کب جھوٹ بولتے احساس نہیں، کب کسی کو رسوا کرتے احساس نہیں، کب کسی پر الزام لگاتے پتہ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ساری بیماریاں آج معاشرے میں عام ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیں، شادیوں میں ڈول بجانا یہ بھی بیماری ہے، بارات میں پٹاخے پھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، شادی کے نام پر رت جگہ کرنا یہ بھی بیماری ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو نچانا یہ بھی بیماری ہے، اپنی بیوی کو سجا کر بازار لے جانا یہ بھی بیماری ہے، بنا پردے کے شادی بیاہ میں جانا یہ بھی بیماری ہے، اسی کے ساتھ ٹی وی دیکھنا یہ بھی بیماری ہے، فلمیں دیکھنا یہ بھی بیماری ہے، گانے سننا یہ بھی بیماری ہے، ناچنا ٹھمکے لگانا یہ بھی بیماری ہے۔ اب اس کے اور آگے چلیں، نمازیں چھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، روزہ چھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہ دینا یہ بھی بیماری ہے، حج فرض ہو کر 5 سال ہو گئے ادا ہی نہیں کیا یہ بھی بیماری ہے، فطرہ واجب ہے نہیں دیتا یہ بھی بیماری، قربانی واجب ادا نہیں کرتا یہ بھی بیماری۔ میں کون کون سی بیماری گناؤں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے سامنے موجود مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا فالوور نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ میں سب کو مریض سمجھتا ہوں، اور ہر مریض کو اس کے مرض کے اعتبار سے میں دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری نیت یہی ہوتی ہے، اے اللہ اس دوا کے بدلے مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ صرف اتنا چاہیے اگر میری دوا سے ایک آدمی کو آرام مل گیا تو کل قیامت میں اسی ایک کو جنت میں داخل نہ کرنا، بلکہ جس دوا سے آرام ہوا ہے اس دوا دینے والے مجھ گناہگار کو بھی مولا جنت میں داخل کر دینا۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ میری تقریر سن کر ایک بے نمازی بن گیا تو اس کی نمازیں مجھے بھی جنت میں لے کر چلی جائیں گی۔ اگر میری تقریر سن کر ایک داڑھی منڈانے والے نے داڑھی رکھ لی تو اس کا سنت پر عمل کرنا میری جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اگر ایک بے پردہ عورت نے کہا اب میں بے پردہ نہیں نکلوں گی، اب شوہر سے کہے گی کہ مجھے برقع پہنا دو، اب مجھے نقاب دلا دو، اگر وہ با پردہ بن گئی، یقین جانے حضور راضی ہو جائیں گے، اور جب نبی راضی ہو جائیں گے اللہ اس عورت کو بھی جنت میں داخل کرے گا، جلسہ کرنے والوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا، اور جن کی باتوں کو سن کر اس عورت کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے اللہ ایسے مقررین کو، ایسے خطبہ کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو مقصد یہ ہے، اور نیت نظر مقصد پر ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جلسوں میں کان کی لذت کے لیے نہیں، جلسوں میں اپنی آخرت کے لیے آیا کرو کہ انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کا مفہوم بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام زمانے جاہلیت کے کفار مشرکین بھی کرتے تھے، اس مہینے کی ہر کوئی تعظیم کرتا تھا۔ اس مہینے میں بہت بڑے بڑے دن، بڑی بڑی تاریخیں اور بڑی بڑی راتیں آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسی مہینے میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی ہے۔ 13 رجب کو اسی مہینے میں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کا عرس آتا ہے۔ اسی مہینے میں امام جعفر صادق کا عرس آتا ہے۔ اسی مہینے میں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرص پاک آتا ہے، ان کے وصال کی تاریخ آتی ہے، اور اے مسلمانوں اس مہینے میں ایک جو سب سے بڑی تاریخ آتی ہے وہ 27 رجب کی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ میرے نبی کے سفر معراج کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ نے محبوب کو معراج کا سفر کرایا تھا، اور اسی تاریخ کو حضور اپنے ساتھ ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ نماز کا تحفہ۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی باہر جاتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ لانے کی عادت ہے کہ نہیں ہے آپ کی؟ ہے نا؟ جیسے میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں جانتا ہوں گھر جاؤں گا تو بیوی اگرچہ کوئی تقاضا نہ کرے لیکن بچے تو منہ دیکھیں گے نا۔ ابا کلکتہ گئے تھے، 2 دن کے لیے گئے تھے، کچھ نہ کچھ تو لایا ہوگا انہوں نے، بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور لانا بھی چاہیے۔ میرے آقا کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سفر سے گھر جایا کرو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے جایا کرو۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے تو کچھ پتھر ہی لے جایا کرو۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے پتھر چننا شروع کر دو کہ یہ فلاں خالہ کے لیے پتھر ہیں اور یہ خالو کے لیے پتھر ہیں، نہیں، بلکہ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو، بالکل پتھر کی ویلیو ہو، بھلے ہی کچھ بھی ہو، لیکن لے جایا کرو، خالی ہاتھ نہ جایا کرو۔ اے مسلمانوں، تحفہ دینا بھی سنت ہے، تحفہ لینا بھی سنت ہے۔ جب نبی نے تاکید کی کہ تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، سفر سے لوٹو تو گھر والوں کے لیے تحفہ لے جایا کرو، تو جب میرے نبی اتنے عظیم سفر پر گئے تو پھر خالی ہاتھ کیسے آتے؟ اس لیے جب سفر سے لوٹے تو جانتے ہو اللہ نے محبوب کو تحفہ دیا کہ محبوب تم نے اپنی امت کو یہ کہا ہے کہ سفر سے گھر لوٹو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ تحفہ لے جایا کرو۔ تو محبوب آج تم بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی تحفہ لے جاؤ۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ہر کوئی تحفہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے وہ تحفہ دیا جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ نماز کا ہے۔ کون سا تحفہ ہے؟ پتا ہے کہ نہیں پتا ہے آپ کو؟ چلیے نہیں پتا تو آج تو سن لیا نا آپ نے، وہ تحفہ نماز کا ہے۔ اب بتائیے آپ کو کوئی تحفہ دے تو تحفہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، مان لیجئے کسی نے خوش ہو کر، جیسے شاعر اسلام کو، نعت خواں حضرات کو لوگ نذرانے دیتے ہیں، آپ میں سے مان لیجئے کوئی خوش ہو کر اپنا پین لا کر مجھ کو دے دے تحفے کے طور پر، صرف سمجھا رہا ہوں کہ کسی نے اپنا قلم لا کر دے دیا تحفے میں۔ اب میں نے پین دیکھا تو 10 روپے کی تھی، میں نے اس کو لوٹا دیا، پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ جو میں نے پین لگایا ہے تجھے پتا ہے کتنے کی؟ تو مجھے 10 روپے کی پین دیتا ہے، تیری یہی اوقات ہے؟ لے جا اپنا تحفہ واپس، مجھے نہیں چاہیے۔ اب بتائیے میں یوں کہوں گا تو تحفہ دینے والے کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ جی برا لگے گا۔ اور اگر میں نے لے لیا اور لینے کے بعد میں نے کہا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے لے لیا اور میں نے اس کو اپنی جیب میں لگا لیا، اگلے سال پھر مجھ کو بلایا گیا اسی گاؤں میں یا اگل بگل کے کسی گاؤں میں وہاں آیا اور مجھے پتا تھا کہ پاسکوڑا میں کسی شخص نے مجھ کو دیا تھا یہ تحفہ، میں جب آ رہا ہوں جلسے میں تو اسپیشلی وہ قلم جیب میں لگا کر آؤں گا، اور جب میں بیان کرنا شروع کروں گا تو مجمع میں وہ آدمی اگر موجود ہوگا جس نے 2 سال پہلے مجھے وہ پین دیا ہوگا، اگر میری جیب میں وہ پین دیکھے گا، بتائیے اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ اس کو خوشی ہوگی نا، وہ تو اپنے آزو بازو میں سب سے کہے گا وہ جو حضرت نے پین لگایا ہے نا، وہ فلاں جگہ آئے تھے تو میں نے دیا تھا، بتائیے اچھا لگے گا نا؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، صرف مثال دے کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے جیسا عام آدمی
اگر تحفہ کسی کا ٹھکرا دے تو دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اگر میں آپ کو کوئی چیز تحفے میں دوں اور آپ لینے سے منع کر دیں تو میرا دل دکھے گا, مجھے تکلیف ہوگی. اب ذرا سوچیں وہ تحفہ جو معراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے لے کر آئے تھے, آپ ذرا غور کریں, آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. اے مسلمانوں, یہاں تحفہ باپ بیٹوں کے لیے لاتا ہے, ماں بیٹی کے لیے لاتی ہے, بھائی بھائی کے لیے لاتا ہے, دوست دوست کے لیے لاتا ہے, شاگرد استاد کے لیے لاتا ہے, مرید پیر کے لیے لاتا ہے. یہاں ایک دوسرے کے لیے ہم تحفے لے کر آتے ہیں, لیکن میرے آقا جو تحفہ لے کر آئے تھے ہم نے توجہ نہیں دی. ارے تحفہ دینے والا اللہ ہے اور تحفہ لانے والے رسول اللہ ہیں, لیکن جب تحفہ ہم تک پہنچا تو ہم نے کیا کیا, ہم نے حضور کے لائے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. ہمیں حضور کے تحفے کی کوئی فکر نہیں, حضور کے تحفے کی کوئی پرواہ نہیں. جب نبی تحفہ لے کر آئے, صدیق اکبر نے قبول کیا, اپنے سر پر رکھ لیا. عمر فاروق اعظم نے ہونٹوں سے لگا لیا, سیدنا عثمان غنی نے پیشانی سے لگایا, مولائے کائنات نے آنکھوں سے چوما. یہ تحفہ صحابہ سے ہوتا ہوا اہل بیت تک پہنچا. امام حسین نے تحفے کی حفاظت کی. کربلا کے میدان میں اسی نانا کے لائے تحفے کو بچانے کے لیے حالت سجدہ میں امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا. پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین نے اس تحفے کو سنبھالا, ان کے بیٹے امام محمد باقر نے سنبھالا, پھر امام جعفر صادق نے سنبھالا, پھر سیدنا سرکار غوث اعظم نے سنبھالا, پھر غریب نواز نے سنبھالا. یہ تحفہ جب ان بزرگوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا تو ہمارا معاملہ کیا ہوا؟ ہمیں دکان پیاری ہے, ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں 2 ٹکے کی نوکری پیاری ہے, ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں اسکول کالج کی پڑھائی پیاری ہے, ہمیں معراج کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں بیوی بچے پیارے ہیں, ہمیں حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں ناچ گانے فلم تماشے پیارے ہیں, حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں نیند پیاری ہے, حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں منگنی ولیمہ نکاح پیارا ہے, حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں صبح کے وقت کی نیند پیاری ہے, ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں شاپنگ مال میں گھومنا پیارا ہے, نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. اے مسلمانوں, ہم نے حضور کے لائے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. اور جانتے ہو جب ہم نے ایک دوسرے کے تحفے کو ٹھکرایا تو دل ٹوٹا ہے ایک دوسرے کا. ہم نے اللہ رسول کے دیے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. کیا بتائیے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا, حضور اس سے ناراض نہیں ہوں گے. اب یہ بھی سنتے چلو, جو بندہ مسلمان ہو کر اللہ رسول کی ناراضگی مول لے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے, آنسو تو بہت بہتے ہیں, نعرے بھی بہت لگتے ہیں, تازیے بھی اٹھتے ہیں, علم بھی بیٹھتے ہیں, نگارے بھی بجتے ہیں, مرثیے بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں رسم و رواج کے نام پر, لیکن وہ نہیں کرتے ہیں جو امام حسین کیا کرتے تھے. اے سنیوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو, امام حسین کا جھگڑا یزید سے کس بات کا تھا؟ پراپرٹی کا, خلافت کا, محلات کا, بینک بیلنس کا؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یاد رکھیں, یزید ایک بے نمازی کا نام ہے اور حسین ایک نماز پنجگانہ کے پابند کا نام ہے. یزید بے نمازی تھا, یہی وجہ کہ امام حسین اس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آئے اور سب کچھ لٹایا, حالت سجدہ میں سر کٹایا. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے, ہمیں امام حسین کی شہادت سے شربت مل گیا, تازیہ مل گیا, جھنڈا مل گیا, نوحہ مل گیا, مرثیہ مل گیا, میلہ مل گیا, ہمیں ڈول تاشا مل گیا, علم مل گیا, پنجہ مل گیا, ہمیں سب کچھ مل گیا. وہ نہیں ملا جس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنے سر مبارک کو کٹایا. کسی بزرگ نے بہت پیاری بات کہی, فرماتے ہیں ایک آبادی جہاں 500 مسلمانوں کے گھر ہوں اور اللہ کا گھر مسجد موجود ہو,
فرماتے ہیں 500 کی آبادی ہے اور مسجد بھی آبادی میں موجود، لیکن نماز فجر میں اگر اس 500 کی آبادی والی مسجد میں 50 آدمی بھی جمع نہ ہو تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔